الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, today we will solve summer vacation work of social studies for class 6. I hope that you have the summer vacation work and your pencils. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your summer pack. Before starting the lessons, we will recite the increases knowledge prayers. علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. SLOs. By the end of the topic, students will be able to describe weather and climate, landforms, plateaus, problem of living in large cities and possible solutions. Delhi Sultanate, glaciers in the world, climatic region of Pakistan, Muhammad bin Tughlaq. Before starting our summer vacation work, I would like to request you, please note down important points of my lecture and keep in touch with me till the end of my lecture, and you have to pay attention, all your attentions in my lecture, so that you can learn a lot. Answer the following question described in your words. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے اپنے الفاظ میں. What is the difference between weather and climate? Weather اور climate میں کیا فرق ہوتا ہے؟ It is usually to be noticed that یہ بات عموماً دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے طلباء ویدر اور کلائمیٹ میں کوئی امتیاز نہیں رکھ پاتے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں رکھ پاتے، جبکہ ویدر اور کلائمیٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. What are that differences؟ وہ فرق کیا ہیں وہ آپ نیچے اسکرینس پر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. Weather defines as a specific event or condition, for example thunderstorm and today's temperature. ویدر جس چیز کی وضاحت کرتا ہے یا ویدر ہمیں جس چیز کے بارے میں بتاتا ہے وہ ایک خاص پیریڈ کے موسمی حالات کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے کہ تھنڈر اسٹارم گرج کے بارے میں، یا پھر آج کا جو ٹیمپریچر ہے، جیسے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، 45 46 44 43 ایون 42. یہ جو ٹیمپریچرس ہیں ہمارے پاس آج کل چل رہے ہیں، یہ روزانہ کے موسمی حالات ہمارے کو بتائے جاتے ہیں تھرو ٹی وی چینلز، تھرو موبائلز، تھرو انٹرنیٹ، تھرو نیوز پیپر. ہم موسمی حالات پڑھتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو ہم ویدر اسٹڈی کہتے ہیں. وائل کلائمیٹ ریفرز ٹو ایوریج ویدر کنڈیشن اوور مینی ایئرس، یعنی کہ پورے سال موسمی حالات کیسے رہیں گے، اس سال کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے سیلاب آئیں گے، کتنے زلزلے آئیں گے، کیسی ہوائیں چلیں گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، گرم ہوائیں چلیں گی، اس سال موسم کیسا رہے گا، اس چیز کے ایوریج ریشو کو جاننے کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں. یعنی کہ ویدر موسم اور کلائمیٹ آب و ہوا کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کسی ملک کی آب و ہوا کو جاننے کے لیے وہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی ملک کے ویدر کو، موسم کو جاننے کے لیے وہاں پہ صرف آپ کو 1 گھنٹے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں کا آج کا موسم کیسا ہے. So I hope that you have solved this question and you have noticed this in your notebook, and you will increase in your knowledge after ending of my lecture reading it. Okay. The second question is that name some of the major landform that we find on our planet. آپ کو زمین کی ان مختلف اشکال کے نام بتانے ہیں جو کہ ہمارے اس سیارے یعنی کہ زمین پر واقع ہیں. یعنی کہ زمین کی مختلف اشکال کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. زمین کی اور بھی کئی مختلف اشکال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے پاس ڈیزرٹ ہے، ریور ہے اینڈ ماؤنٹین ہے. ڈیزرٹ بھی ایک لینڈ فارم ہے، ریور بھی ایک لینڈ فارم ہے، اور ماؤنٹین بھی لینڈ فارم ہے. Many students do not know what is the meaning of landform.
دیکھیے جب ہم لینڈ کو الگ کریں گے تو اس کا مطلب ہو گیا زمین، اور جب ہم فارمز کو الگ کریں گے تو اس کا مطلب ہو گیا اشکال، یعنی کہ زمین کی مختلف اشکال کو ہم لینڈ فارمز کہتے ہیں۔ پلیٹیوز جو ہے یہ بھی ایک زمین کی مختلف شکل کا نام ہے جو ہم بعد میں جا کے ڈسکس کریں گے۔ So I would like to again request you to learn more and more from my lecture. Please keep in touch with me till the end of my lecture as you connected with me as you learn more. The third question is that what are the plateaus? plateaus کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے plateaus کا تذکرہ کیا تھا کہ plateaus بھی جو ہے وہ ایک لینڈ فارم کی اقسام ہے۔ واٹ آر دا پلیٹیوس؟ پلیٹیوس کیا ہے؟ دیکھیں پلیٹیوس ہم کہتے ہیں سطح مرتفع کو۔ اگر ہم کویشچنس کے آنسر میں دیکھیں اٹ از ہائر دین اے پلین اینڈ لوور دین اے ماؤنٹین، یعنی کہ یہ پلین سے اونچا یعنی کہ زمین سے بلند اور پہاڑوں سے نیچا ہوتا ہے۔ بعض بچے سطح مرتفع کو پہاڑ کی فہرست میں شمار کرتے ہیں۔ مینی اسٹوڈنٹ کاؤنٹڈ پلیٹیوس ان دا لسٹ آف ماؤنٹین بٹ اٹ از ناٹ ٹرو بٹ اٹ از ناٹ رائٹ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ پلیٹوس از ادر کائنڈ آف ماؤنٹینس، یہ بھی پہاڑ کی ایک الگ اقسام کہلاتی ہے بٹ اٹ از ناٹ کالڈ ماؤنٹین۔ اوکے، سو پلیٹوس ہم کہتے ہیں کہ ایسی بلندی جو زمین سے شروع ہو کر اوپر جا کے فلیٹ یعنی کہ ہموار ہو جائے اسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں۔ دا سیکنڈ پارٹ آف دس کویسچن، ویئر از دا ہائیسٹ پلیٹو فاؤنڈ ان دا ورلڈ؟ اور دنیا میں بلند ترین سطح مرتفع کہاں پر واقع ہے، یعنی کہ کہاں پر سچویٹڈ ہے، کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی یہیں پہ، دا تبتین پلیٹیوز از ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو دنیا کا بلند ترین پلیٹیو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان میں تبت کی صورت میں موجود ہے۔ تو آپ کو یہ بات سن کر آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہی دنیا کا بلند ترین پلیٹیو یعنی کہ سطح مرتفع موجود ہے۔ دیکھیں بہت سارے جب ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب ہم جغرافی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے ویسے ہی، اور آپ کو معلومات جان کر جو لرننگ جو سیکنگ نالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو علم کو ڈھونڈنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ جب ان کو کہیں سے علم موصول ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بہت بڑی پیاس بجھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک پیاسے کو اگر ہم ٹھنڈا پانی پلائیں گے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے، اسی کے اگر کوئی اہل علم آدمی کو مزید سیکھنے کو کچھ ملتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو فرحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو ذہنی توازن ملتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ The next question is that what are the some problem of living in large cities؟ بڑے شہروں میں رہنے کے کیا مسائل ہیں؟ آج کل تو کہتے ہیں کہ بڑے شہروں میں رہنا ہے تو آپ کا اکنامک پیکیج بھی بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں تو وہاں کا اکنامک پیکیج بھی چھوٹا ہوگا، لیکن جب آپ کسی بڑے شہر میں رہ رہے ہوں گے تو آپ کا اکنامکس پیکیج یعنی کہ آپ کی سیلریز، آپ کی انکم بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بات پھر بھی بتا دی۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں رہتے ہوئے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مینس واٹ پرابلمس وی فیس ان لیونگ ان لارج سٹیز۔ اب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر موجود ہے پہلی جو پرابلمس ہے وہ ہے ٹریفک جیمنگ۔ ناؤ ڈیز وی کین سی دیٹ ٹریفک از موونگ آل اراؤنڈ دا بگ سٹیز اینڈ لارج سٹیز۔ بڑے شہروں میں چاروں طرف ٹریفک رواں دواں ہے۔ دیر از اے ہسل بسل، دیر وی کین سی not a lot people on the road rather than traffic۔ ہم اتنے سڑکوں پہ چلتے ہوئے آج کے دور میں لوگوں کو نہیں دیکھتے جتنے گاڑیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ Everybody have bikes, every householder have more than 2-3 bikes and they are running on the road. This is the biggest problem and we have to stop our car, bikes, vehicles on the traffic jamming problems on the road till the end of our petrol end۔ یعنی کہ ٹریفک جیم کی وجہ سے بعض اوقات تو ہماری گاڑیوں کا پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ اوور پاپولیشن۔ دیکھیں ایک کمرے میں یا ایک شہر کے اندر اگر 80 لاکھ کی آبادی ہے اور وہی آبادی 1,20,000 ہو جائے یا 1,30,000 ہو جائے، 1,20,000 ہو جائے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اوور پاپولیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کسی بڑے شہر کے لیے۔ اس کے بعد یہ پولوشن،
پولوشن کا مطلب ہوتا ہے آلودگی. دیر آر 3 kinds آف پولوشنس. جو آلودگی کی اقسام ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، جن کے اندر آپ کی واٹر پولوشنس ہوتی ہے، آپ کی ایئر پولوشن ہوتی ہے، آپ کی نوائز پولوشن ہوتی ہے. تو جتنے بڑے شہرز ہوتے ہیں، جتنے بڑی سٹیز ہوتے ہیں، ان کو ان تینوں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ٹریفک جام کی صورت میں گاڑیوں کا دھواں ہے، اس سے آپ کی ایئر پولوشن ہوتی ہے. واٹر پولوشن سینیٹری کے نظام میں خرابی کی وجہ سے آپ کی واٹر پولوشن ہوتی ہے. اور نوائز پولوشن گاڑیوں کا شور، ہارن، لوگوں کا شور، ہارن اور لوگوں کی آوازیں اور لوگوں کا میل جول، یہ سب نوائز پولوشن کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹربنس آف مینجمنٹ. کہتے ہیں جتنا بڑا رقبہ ہوتا ہے، اگر اس میں مینجمنٹ کا نظام اچھا نہیں ہو تو اس رقبے والے شہر کو، بڑے رقبے والے شہر کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر نیو یارک سٹی اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. لیکن نیو یارک سٹی آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ کا شہر ہے، امریکن کنٹری کا ایک شہر ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کو مینجمنٹلی طور پر سنبھالنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ بھی کرائمز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں. جتنے بڑا جو شہر ہے، اگر دنیا میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں سمجھتا ہوں 10% ہی ایسے سٹیز ہوں گے جو کہ مینجمنٹ کے اصولوں سے کلیئرس ہوں گے، یعنی کہ ان میں کوئی مینجمنٹ کی خرابی نہیں ہوگی. باقی نیو یارک سٹی جو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں بھی مینجمنٹ کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ خرابی پیش آتی ہے. اس لیے جو بڑے شہر کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. تو ڈسٹربنس آف مینجمنٹ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لارج سٹی کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ میرے کو توجہ سے سن رہے ہوں گے اور اپنی علم میں، اپنی نالج میں، اپنی انفارمیشن میں دیر پا اضافہ کر رہے ہوں گے، رفتہ رفتہ اضافہ کر رہے ہوں گے اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. اور میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے، آپ جو کچھ بھی آج سیکھیں، واٹ ایور یو لرن ٹوڈے، ڈسکس یور فرینڈ، ڈسکس یور ممی پاپا، ڈسکس یور ایلڈرس، ڈسکس یور گرینڈ مدر، گرینڈ فادر، یور ریلیٹیو اینڈ یور نیبر، so that you, as you tell them, as you increase your knowledge. کہتے ہیں جب علم ہم پھیلاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، تو وہ چیز ہماری اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. The fifth question is that describe the main reason why the Delhi Sultanate did not last. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی سلطنت دیر پا قائم کیوں نہیں رہ پاتی تھی، and why there were so many changes in ruler in such short period of time. اور ان کے حکمران جلدی یعنی کہ مختصر وقفے میں کیوں چینج ہو جاتے تھے. After the independence of Pakistan، پاکستان کی آزادی کے بعد this problem was faced by Pakistan also. یعنی کہ یہ پرابلم پاکستان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا. جب پاکستان آزاد ہوا تو ارلی 10 ایئر میں پاکستان کے 6 اور مور دین 7 پرائم منسٹر چینج ہو گئے، جس پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے طنز بھی کیا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں جس کنٹری کے یا جس ریاست کے، جس علاقے کے پرائم منسٹر، کنگز یہ چینج ہو جاتے ہیں جلدی. وہاں کی فورن پالیسی، وہاں کی انٹیریئر پالیسی، وہاں پہ اندرونی اور بیرونی جو معاملات ہیں اور وہاں پہ جو صنعتی مسئلہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے. تو یہ دہلی سلطنت کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. تو اس کی جو ریزنس تھے وہ کیا تھے؟ وہ ریزنس دیکھیں. نمبر 1 نو کلیئر لاز آف سکسیشن، یعنی کہ کوئی جانشینی کا باضابطہ طور پہ قانون نہیں تھا. یعنی کہ ایک قانون ہوتا ہے نا کہ بھئی میں مر جاؤں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی بادشاہ کہے تو میرے بعد اس کو آپ بادشاہ بنا دیجیے گا. یا ایک اصول ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مغل سلطنت میں اور دہلی سلطنت میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں ان بادشاہوں کے بیٹوں نے آپس میں ایک دوسروں سے جنگ و جدال کر کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کی ریاست کو گرا کے اور جانشینی حاصل کی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے دہلی سلطنت قائم نہیں رہ پاتی تھی. اس کے بعد انویشن آف مغلس کے بارے میں منگولس کے بارے میں کون نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑی جانباز قوم تھی، بڑی جسمانی لحاظ سے فزیکلی اینڈ باڈلی طور پہ یہ بڑی اسٹرانگ قوم تھی. یہ ان کے درمیان اور جو دہلی سلطنت کے جو شرفا تھے، یعنی کہ جو آپ جن کو آج کی زبان میں بیوروکریٹس کہہ سکتے ہیں، وہ تھے، ان کے درمیان آپس میں کلیشز ہوتے رہتے تھے. منگولس کی ڈیمانڈس الگ ہوتی تھی اور جو نظام حکومت ہے وہ ایک الگ طریقے سے چلتا تھا. اس لحاظ
سے دہلی سلطنت دیر پا قائم نہیں رہ پاتی تھی. The third point is also over there that there was no good reason to maintain the Delhi Sultanate. یعنی کہ اس کا کوئی باقاعدہ ان کا نظام نہیں ہوتا تھا. بادشاہ جتنے بھی ہمارے مغولز یعنی کہ ہمارے جو مغل بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن تیار نہیں کیا تھا جس وجہ سے وہ اپنی حکومت کو دیر پا قائم رکھنے میں ناکام رہے اور دن بہ دن تخت و تاج چینج ہوتے رہتے تھے. So before starting sixth question is that name some of the glacier system of the world. دنیا کے مشہور یعنی کہ بڑے جو گلیشیئر سسٹمز ہیں ان کے بارے میں آپ نے یا ان کے نام کے بارے میں بتانا ہے. گلیشیئر آپ کو پتہ ہے برف کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کہتے ہیں جو کہ کافی عرصوں سے جمع ہوتے ہیں. کہتے ہیں جتنے گلیشیئرس پگھلتے جائیں گے اتنی ہی سمندر کی سطح میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. 8 انچز ابھی اس سینچری میں سمندر کی سطح میں 8 انچز یعنی کہ اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ گلیشیئرس جب تک قائم ہیں جب تک دنیا میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ برف کی صورت میں جمع ہوا ہے. تو کچھ ایسے گلیشیئرس ہیں جو بڑے مشہور ہیں جن میں فیمس گلیشیئر سسٹم نیمس آر بلو. ساؤتھ کیسکیڈ گلیشیئر سسٹم ان امریکہ. ساؤتھ کیس گلیشیئر سسٹم یہ امریکہ میں موجود ہے. فرانس جوزف گلیشیئر سسٹم ان نیوزی لینڈ یہ نیوزی لینڈ کے اندر موجود ہے. پائن آئلینڈ گلیشیئر سسٹم ان انٹارکٹیکا یہ انٹارکٹیکا میں موجود ہے. Question number 7 is that what are the major climate region of Pakistan. پاکستان کے آب و ہوائی خطے. ابھی ہم نے پاکستان کی جو زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا ان کی اشکال کے بارے میں ڈسکس کی تھی. Now it is to be asked that اب آپ کو پاکستان کے جو آب و ہوائی خطے ہیں یعنی کہ جگہ جگہ پر مختلف آب و ہوا چینج ہوتی رہتی ہے. یعنی کہ سندھ کی آب و ہوا الگ ہے تو پنجاب کی الگ ہے, بلوچستان کی الگ ہے, سرحد کی الگ ہے. اور پھر ان کے اندر جو ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر جو ولیجز ہیں ان کے اندر جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کی آب و ہوا الگ ہے. ان کے بارے میں ان سب کو ریجنز کہتے ہیں یعنی کہ علاقائی طور پہ. ٹھیک ہے. تو وچ ایریاز ریسیو دا گریٹسٹ رین فالس. اور وہ پاکستان کے آب و ہوائی خطے جہاں پہ تیز بارشیں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ آب و ہوائی خطے جہاں پہ کم بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہائی لینڈ ریجن یہ آب و ہوائی کا یعنی کہ پہلا خطہ ہے. لو لینڈ ریجن, کوسٹل ریجن اینڈ ایرڈ ریجن یہ آب و ہوائی پاکستان کے خطے ہیں. اس کے علاوہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں, یہ تو بڑی نالج کی حاصل کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں کس خطے میں ہوتی ہے اور سب سے کم بارشیں کن خطوں میں ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ادھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لینڈ ریجنز ریسیو دا گریٹسٹ رین فال یعنی کہ جو ہائی لینڈ ریجنس ہیں ان میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور جبکہ ایرڈ ریجنس ہیں ان میں کم بارشیں ہوتی ہیں. تو اس سوال نے بھی آپ کی نالج میں قدر اضافہ کیا ہوگا. اور آپ اگلے سوال پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ کے علم میں آپ کے نالج میں انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. وچ فیمس ٹریولر اسٹیٹ ایٹ دا محمد بن تغلق's court and wrote an account of his time there. لیکن وہ مشہور سیاح, ٹریول کہتے ہیں ہم سیاح کو یعنی کہ جو سیاحت کرتے ہیں جو گھومتے ہیں شہر شہر جاتے ہیں ملک ملک جاتے ہیں. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر, جس نے جتنا سفر کیا اتنی کامیابی حاصل کری. یعنی یہاں پہ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ وہ ادھر کا جا کے بادشاہ بن گیا یا کنگ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا, بلکہ یہ ہے کہ جتنا سفر کرتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ معلومات ہوتی ہے. ہم جغرافی کی بکس میں جغرافی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ بھائی کوئی ہمالیہ ایسے ہوگا, سطح مرتفع ایسے ہوگا, لیکن جب میں اس جگہ پہ خود جا کے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بظاہر آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو جتنا میں نے بک میں پڑھا تھا اتنا مجھے پریکٹیکل کہتے ہیں. جو پریکٹیکل ایک تو ہم تھیوری پڑھتے ہیں اور ایک پریکٹیکل کہتے ہیں کہ سوشل اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی اور جغرافی کو جتنا پریکٹیکلی سمجھا جا سکتا ہے اتنا لٹریچری طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن بعض لوگ لٹریچری طور پہ نالج تو حاصل کر لیتے ہیں. میں جیسے آپ سے بتاؤں میرے کئی دوست ہیں انہوں نے ورلڈ ٹور کیا ہے, پاکستان ٹورس کیا ہے, پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ بتائیں. میں ان کو بتا دیتا ہوں لیکن میں اس علاقے میں گھوم کر نہیں آیا تو میں اچھے طریقے سے ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو آپ بھی وزٹ کیا کریں, آپ بھی شہر جایا کریں. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹریولر جو تھا جس نے محمد بن تغلق کے کورٹ میں قیام کیا تھا اور اس کی
بایوگرافی یعنی کہ اس کے کوڈ کے حالات کے بارے میں اس نے وہاں پہ جو تحریر لکھی تھی، اس ٹریولر کا نام کیا تھا؟ دیکھیں یہ کہتا ہے ابن بطوطہ روٹ ہز ٹائم ہسٹری اینڈ اسٹیٹ ایٹ تغلق کوٹ۔ ابن بطوطہ مسلم ثقافت اور مسلم تاریخ کا وہ سیاح ہے جس نے بر صغیر اور ایشیا کے کئی ممالک کا، یورپ کے کئی ممالک کا دورہ کر کے اپنی سوانح حیات میں ان تمام باتوں کو لکھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ابن بطوطہ تغلق کوٹ کے بارے میں اس نے اپنی اس سوانح حیات میں اور اپنی اس بایوگرافی میں اس نے درج کیا۔ So dear student, today whatever we learned, our points are below. جو کچھ آج ہم نے سیکھا، آج ہم نے ویدر اینڈ کلائمیٹ کے بارے میں سیکھا، موسم اور آب و ہوا کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں سیکھا، لینڈ فارم زمین کی مختلف اشکال کے بارے میں سیکھا، پلیٹیو سطح مرتفع کے بارے میں سیکھا، پرابلم آف لیونگ ان لارج سٹیز اینڈ پاسبل سولوشن اس کے بارے میں آج ہم نے سیکھا، دہلی سلطنت کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ دیر پا قائم کیوں نہیں رہ پاتی تھی، گلیشیئرس ان دا ورلڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا، کلائمیٹک ریجن آف پاکستان موسمیاتی خطے پاکستان کے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، محمد بن تغلق کوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ لیٹس ہوپ دیٹ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا آج کا لیکچر۔ مزید ہمارے لیکچر کو سننے کے لیے ہمارا انتظار کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔